الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإنك لعلى خلق عظيم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اپنے صحابہ کرام سے کس طرح تھا؟ یقیناً آپ کی سیرت سے بھی واقف تھے، آپ کی صورت سے بھی واقف تھے۔ صورت کی اگر بات کریں تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شعراء اسلام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا من كل عيب خلقت كما تشاء۔ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے آپ سے بہترین صورت، آپ سے بہترین تصویر آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آگے کہتے ہیں کہ ایسی کوئی خاتون آج تک نہیں دیکھی جس کے ہاں ایسا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہو۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی میں آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے۔ صحابی کے الفاظ ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اللہ نے آپ کو اس طرح پیدا کیا ہے جس طرح آپ نے چاہا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کے حوالے سے، آپ کے چہرے کے حوالے سے یہ حسان بن ثابت شعراء اسلام میں ان کا شمار ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کے خیالات تھے۔ یقیناً ان کے یہ خیالات کیونکہ صحابی رسول ہیں انتہائی قدر کے لائق ہیں۔ واقعی اللہ تعالی نے اللہ کے رسول کو اتنا ہی خوبصورت بنایا تھا، صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی جس میں یہ ذکر ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی صحابی نے کبھی جی بھر کر دیکھا ہو۔ کسی ایک صحابی سے ایک لفظ بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر
اس کا آپ اندازہ لگائیں گے تو ہجرت کے راستے میں معبد کی طرف اگر آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر آتے ہیں، اللہ کے رسول نے معبد سے کہا کہ ہمیں اس بکری سے دودھ نکال کر دیں۔ کہتی ہیں کہ یہ تو دودھ دینے سے فارغ ہو گئی ہے، یہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، اس نے دودھ دینا بند کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت ہو تو ہم آزما کے دیکھیں۔ معبد کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، پھر دیکھنے کے بعد چہرے کا جلال اتنا تھا کہ دوبارہ دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ آنکھیں نیچے کر کے میں نے کہا کہ ایک مسافر ہے، بھوکا ہے، چلو اپنی ضد کر رہا ہے، بھلے ضد آزما لے۔ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کا رسول ہے۔ بعد ہم اصل موضوع کی طرف لے آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو کسی بھی صحابی نے جی بھر کے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ اتنے خوبصورت تھے اور اتنی ہی خوبصورت آپ کی سیرت بھی تھی۔ سیرت کا نقشہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کھینچا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکلا وتنصر المظلوم وتعین علی نوائب الحق۔ جب وحی کی ابتدا ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، کیونکہ جبریل کو اپنی اصلی شکل میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ غار حرا کے اندر اللہ کے رسول ڈر گئے، آتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کے پاس، کہتے ہیں کہ زملونی، مجھے چادر اوڑھا، مجھے سردی لگ رہی ہے، میں ڈر گیا ہوں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کمال کی خاتون تھی، اللہ نے ان کو ایک بصیرت دی تھی۔ کہا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ غار حرا کے اندر اس طرح کا معاملہ دیکھا ہے، ایک فرشتے نے ایک اس طرح کی شکل نے مجھے آ کر جھنجھوڑا، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ میں ڈر گیا ہوں، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ ام المومنین جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکلا وتنصر المظلوم وتعین علی نوائب الحق۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ضائع کر دے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ جلوت میں تو میں نے بڑے ہی پاک باز لوگ دیکھے ہیں، لیکن خلوت میں آپ جیسا پاک باز کوئی نہیں دیکھا۔ اور انسان کی پاکی کا پتہ بھی انسان کی خلوت میں چلتا ہے۔ جلوت میں تو سب کہتے ہیں نا، انسان کا اپنا اپنا جوش ہوتا ہے، لیکن اس کی پاک بازی کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ خلوت میں ہو، معنی جب وہ اکیلائی میں ہو، اکیلائی میں ہو۔ کیونکہ کوئی انسان اگر آپ کو دیکھ رہا ہے
آپ اس کے سامنے چوری نہیں کرتے، آپ اس کے سامنے زنا نہیں کرتے، آپ اس کے سامنے شراب نہیں پیتے، آپ اس کے سامنے چغل خوری نہیں کرتے، آپ اس کے سامنے غیبت نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ دیگر جو گناہ ہیں کوئی اگر دیکھ رہا ہے آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر آپ کی خلوت کا امتحان ہے۔ آپ کو چوری کا موقع ملا، آپ نے چھوڑ دیا، یقیناً کس چیز کی وجہ سے چھوڑا کہ دنیا نہیں دیکھ رہی لیکن دنیا کو بنانے والا دیکھ رہا ہے۔ آپ کی خلوت یقیناً